السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محترم ویورز، یہ میں یہاں جب ترکی پہنچا ہوں ایئرپورٹ سے بس کے ذریعے، تو اس کے بعد میں سم لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو جب میں نے سم لے لی تو میں نے دیکھا کہ قریبی مسجد میں نماز جمعہ جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔ تو بس میں یہاں پہنچا تو میں نے وضو کیا اور اس کے بعد نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کی۔ ویسے تو مسافر کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن 2 رکعت نماز جو ہے وہ میں نے امام صاحب کی ابتدا میں ادا کر لی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد میں ہر طرح کے نمازی ہیں، ہر طرح کی شکل و صورت کے لوگ، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے، مختلف ملکوں کے کچھ لوگ یہاں رہتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، کچھ کسی خاص مقصد کے لیے کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں اور ٹورسٹ ہیں۔ اور یہ اکثر ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ کافی بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد میں ابھی نماز جمعہ ادا کی گئی ہے اور امام صاحب کی قرأت میں آپ کو نہیں سنا سکا، ظاہر میں نماز میں تھا۔ بہت اچھی اور بہت زبردست قرأت جو ہے وہ امام صاحب نے کی ہے، اور یہ ایک واقعہ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مستند عالم دین ہے جنہوں نے جمعہ کی نماز پڑھائی ہے۔ کیونکہ جب میں سم لے رہا تھا تو اس وقت میرے پاس آواز آ رہی تھی خطبے کی، اور اس میں سے کچھ الفاظ جو تھے وہ عربی کے جو وہ بول رہے تھے وہ سمجھ آ رہے تھے۔ چونکہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن بھی قریب ہے، غالباً ترکی میں کل ہو، تو اس کے حوالے سے انہوں نے قرآن پاک کی وہ آیات پڑھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کیوں اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا، اور آپ وسلم کو بھیج کے جو عظیم احسان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس امت پہ کیا ہے، اس کی کچھ ڈیٹیلز وہ ہم سے شیئر کر رہے تھے۔ تو جی ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ مسجد کے حال سے نمازی جو ہیں وہ باہر آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسی ہی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً جب تک کہ میں ترکی میں ہوں آپ سے شیئر کرتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ جی یہاں استنبول مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کی گئی۔ غالباً 3 جنازے جو تھے وہ یہاں پہ علیحدہ علیحدہ ادا کیے گئے۔ ایک ساتھ انہوں نے ادا نہیں کی، یہ تینوں جنازے جو ہیں انہوں نے علیحدہ علیحدہ ادا کیے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ترکی والے ہیں وہ اسکول آف تھاٹ جو ہے ہمارا حنفی اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اور یہ جنازہ جو ہے یہ جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور تو حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، یہ دوسرا جنازہ ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ جنازے جو ہیں یہ الگ الگ نماز جنازہ جو پڑھائی ہیں ایک ساتھ نہیں پڑھائی ہیں۔ اور بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے نماز جنازہ کے اندر شرکت کی ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے تھے وہ سب کے سب جو ہیں وہ یعنی اکثر جو ہیں، سب کے سب تو نہیں، جو ہیں وہ انہوں نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ میرے خیال سے یہ یہاں کی کوئی ٹریڈیشن یا روایت ہوگی کہ جمعہ کی نماز کے بعد جنازہ جو ہے اگر جمعہ والے دن کسی کی ڈیتھ ہو جائے اس سے پہلے، جمعہ کی نماز سے پہلے، تو شہر کی بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے وہ جنازہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ چونکہ ایک بہت عرصہ تک ایک سیکولر قسم کا ماحول رہا ہے، تو اس میں یہاں دیکھنے کو یہ بھی مل رہا ہے کہ کافی خواتین بھی جو ہیں وہ جنازے کی نماز کے پیچھے بھی شریک تھیں اور مسجد میں بھی بیٹھی بھی تھیں۔ اور مسجد میں جس طرح کے خواتین کا ذرا اپنے لباس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، تو ایسی بھی خواتین تھیں، لیکن بہت ساری خواتین ایسی بھی نظر آئیں کہ جو اپنے لباس کی کوئی بہت اچھا انہوں نے اسلامی لحاظ سے خیال نہیں رکھا ہوا تھا، لیکن وہ جمعہ کی نماز میں شریک ہوئیں۔ تو یہ ایک میرے خیال سے کوشش ہے طیب اردگان کی، لوگوں کو دین کی طرف لانے کی، کہ انہوں نے اس چیز کو اوپن کیا ہے کہ لوگ دین کی طرف آئیں اور دین سیکھیں، اور جس طرح بھی جتنا بھی وہ دین پہ عمل کر سکتے ہیں تو اس کی ابتدا کریں۔ تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ترکی جو ہے وہ جو ہماری اسلامی دنیا ہے اس کی امید کی جاتی ہے کہ وہ اس کی قیادت کرے گا، اور ان کے اندر اللہ نے بہت خوبیاں رکھی ہیں۔